ذکر کیوں ضروری ہے؟ جو قلب ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو قلب ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بات کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں زندگی یا موت کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ قلب کی بات کی گئی ہے، قلب ذکر کرے گا وہ زندہ ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ مردہ ہوگا، یہ اطلاع بھی دے دی گئی، پھر بھی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہمیں حقیقی زندگی سے کوئی رغبت، کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ ہم جو سانس کے چلنے، آنکھوں کے دیکھنے، کانوں کے سننے کو، جسم کے متحرک ہونے کو جو ہم زندگی سمجھے بیٹھے ہیں نا، یہ زندگی تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو حقیقت ہے حیات اور موت کی، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جانیں گے نا پھر احساس ہوگا کہ کچھ گڑبڑ ہے جو ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس راز یا اس بھید تک، اس حکمت تک جو پروسیسنگ یونٹ دیا گیا، جو عقل فہم دی گئی، تو اس کو پھر میں نے کیوں نہ اپنے اس حقیقی مقصد کے لیے یا جو حقیقی ادراک ہے اس کے لیے کیوں نہ یوٹیلائز کیا؟ کیوں میں جانوروں کی سی زندگی گزارتا رہا؟ بلکہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اپنی اس حیثیت کو، اس خاصیت کو، اس صلاحیت کو باوجود میسر ہونے کے بروئے کار نہ لائے۔ وہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کیا تھا اس نعمت کا؟ اور جو سب سے بڑی نعمت تھی اس کے ساتھ جو بددیانتی ہوئی، جو لاپرواہی برتی گئی، تو اس کا کتنا پوچھا جائے گا؟ اصل میں ہم اپنے آپ کو کسی کا جواب دہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پھر یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی ہے کسی کے ماتحت کر لینا، زیر اثر کر لینا، زیر فرمان کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے غم زدہ ہونا، اسی کے لیے خوش ہونا، اسی کے لیے سونا، اسی کے لیے جاگنا، اسی کے لیے بولنا، اسی کے لیے سوچنا، یہ ہے بندگی۔ یہ نہیں ہے تو پھر بندگی میں کمی ہے۔ یاد کنیکٹیوٹی کا نام ہے۔ الیکٹریسٹی اگر ہمارے آلات سورس سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ لائیو ہیں، وہ پرفارم کرتے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ کرنٹ نہیں دوڑ رہا ہوتا، وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی، کسی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی کارکردگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، وہ مردہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد، چونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو حیات بخشتی ہے، وہ حیو ہے، وہ قیوم ہے، اس ذات سے جو قلب کنیکٹڈ ہوگا، اس کی یاد سے، یاد ایک ذریعہ ہے آپ کو جوڑنے کا۔ اس کے لیے میرے لیے معاون کیا ہے؟ دو چیزیں معاون ہوتی ہیں سب سے زیادہ۔ یہ ہے کہ آپ کو مشاہدہ ہو، آپ اس منظر کو دیکھیں، وہ منظر دیکھنے سے آپ کے اندر وہ اس کی کشش بڑھتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس کا کوئی تذکرہ کرے، اس کی کوئی بات کرے، اس کا کوئی ذکر کرے، تو اس سے آپ کی وہ کنیکٹیوٹی کھنچ جانا ہے اس کی طرف، وہ بہتر لیول پر چلا جائے گا۔ مشاہدہ، اب اللہ کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے یہ فرمایا ہے کہ کائنات میں موجود یہ سب کچھ میرے ہونے کا ثبوت ہے، میرے ہونے کی دلیل ہے، ان کو دیکھو، تمہیں میرے ہونے کا احساس ہوگا۔ مشاہدے والا معاملہ یہاں سے بہتر ہوا۔ دوسرا سورس، دوسرا ذریعہ وہ تذکرے کا، زبان کسی کی کرے میں سنوں، وہ کرے نہ کرے، بہتر نہیں ہے کہ میرا قلب یہ عمل کرے۔ قلب جب تک جڑا رہے گا اس کی یاد سے، تعلق بہتر ہوتا جائے گا، اور میں اپنے تعلق کو زندہ رکھنے میں ٹھیک رہوں گا۔ جب انسان فزیکلی یا اس جسمانی لحاظ سے مر جاتا ہے تو اس کا قلب وہ سوچتا رہتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ اب۔ تو وہ جب اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے اس کو طلب اور تمنا ہوگی، تو وہ خوش ہوگا، وہ مسرور ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کے لیے راستے بند نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو زندہ کیجیے، اپنے قلب کو کیجیے، اور اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے مشروط ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو لازمی جان لیں۔ اللہ کی صدا لگانے سے
گویا کہ وہ تذکرہ ہوا، وہ اس طرف آپ کا خیال، آپ کا دھیان اس طرف رہا۔ حقیقت میں جو ذکر ہے نا، وہ اس کی محبت، اس کی یاد میں کھو جانے کا نام ہے، اس کے غالب آ جانے کا نام ہے۔ اس کے لیے کوئی نشست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کوئی بھی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہوں آپ کا قلب اللہ 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 کرتا رہے، تاکہ اس کو اللہ کی طرف رغبت میں آسانی میسر ہو، اس کا دھیان، اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول رہے۔ یہ ہے اصل مقصد جس فیز میں آپ جانے والے ہیں، عالم برزخ میں، قیامت سے پہلے تک جہاں آپ کو رہنا ہے، وہاں کے لیے کچھ انتظام کر لیں۔ بھی کیسی سوچ ہے جو چند سیکنڈ پر مشتمل ہونے کو تو اہم جانے، اور اس کے مقابل صدیوں کی سی زندگی کو اہم نہ جانے۔ اس سے بڑا اور غلط فیصلہ کیا ہوگا جو کوئی کر سکتا ہے؟ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔